نازاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں، جو ان پہ قرباں ہے جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں یہ ماہ محرم الحرام ہے، اس ماہ کی ابتدا شہداء کربلا کی شہادتوں کی یاد کے ساتھ ہوتی ہے، اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے، یقیناً ان کے دل اس غم کو محسوس کرتے ہیں، ان تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں جو حضور پاک کے خانوادے نے اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام نے اس امت کے لیے اٹھائے۔ برادران عزیز، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو امام حمام کی محبت میں اپنی اظہار عقیدت کرتے ہیں، اپنا اظہار غم کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ سوال درپیش ہوتے ہیں، جو کچھ سوال اٹھاتے ہیں اور ان غم منانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ غم منانا کہاں سے ثابت ہے، یہ آنسو بہانا کہاں سے ثابت ہے، یہ اپنے آپ پر حزن کی کیفیت کو طاری کرنا کہاں سے ثابت ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، غم تو 3 دن کا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جنہیں غم حسین کی دولت سرفراز نہیں، ان کو اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ تو برادران عزیز، آج 2 باتوں کو ہم جانیں گے۔ ایک کہ یہ جو غم کا اظہار ہے، یہ جو آنسوؤں کا بہنا ہے، یہ کس کی سنت ہے اور کہاں سے ثابت ہے۔ دوسری چیز ہم کوشش کریں گے کہ اہمیت محبت اہل بیت کو سمجھیں، کہ ایک مومن کے پاس اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے، ان سے تعلق کتنا گہرا ہونا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم احادیث کریمہ کی روشنی میں سمجھیں گے۔ پہلا مسئلہ کہ جہاں پر غم منانے کو لوگ سوال کرتے ہیں، اظہار حزن پر سوال کرتے ہیں، آنسو بہانے پر سوال کرتے ہیں، اس کے لیے انہیں احادیث کریمہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے،
ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل فرمایا ہے، امام حیثمی نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا۔ بی بی ام فضل رضی اللہ عنہا اس کی روایت فرماتی ہے، آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ حضور پاک کی چچی جان ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور پاک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئی، اور یہ جو روایت کے الفاظ ہیں یہ امام حاکم کی کتاب میں نقل کیا گیا ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، علی شرط صحیح شیخین فرمایا۔ اب بی بی ام فضل رضی اللہ عنہا حضور پاک کی چچی جان ہے، ایک دن حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا ہے، اور جس خواب کو سنانے کی مجھ میں ہمت نہیں، میرے پاس اس خواب کو سنانے کے لیے ہمت نہیں ہے، ایک عجیب اور ڈراؤنا خواب میں نے دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام فضل مجھے بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا، ایسا کون سا خواب ہے جو آپ کو ڈرا رہا ہے، جس کی ہیبت آپ پر طاری ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشت کے حصے کو کاٹا گیا، اور وہ گوشت کا حصہ میری گود میں ڈال دیا گیا۔ میں بے چین ہو گئی کہ آپ کے جسم کے حصے کو کاٹ کر میرے گود میں ڈالا جا رہا ہے، میں بہت ڈر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو چہرے پر تبسم آ گیا، مسکرانے لگے۔ بی بی ام فضل پریشان ہے کہ میں اتنا مشکل خواب سنا رہی ہوں اور حضور پاک کے چہرے پر تبسم، مسکراہٹ، کیا بات ہے؟ اس پر حضور پاک نے فرمایا، ام فضل یہ خواب برا نہیں، اچھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری شہزادی سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر ایک شہزادے تولد ہونے والے ہیں، اور جب وہ شہزادے تولد ہوں گے تو وہ تمہارے گود میں دیے جائیں گے۔ بی بی ام فضل فرماتی ہے کہ جیسے حضور پاک نے فرمایا ویسا ہی ہوا، اور سیدہ کائنات کے گھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ شہزادے کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ان کو سب سے پہلے میرے گود میں دیا گیا۔ اس کے بعد روایت کا آگے بیان کرتی ہے کہ ایک دن میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی امام حسین علیہ السلام کو لے کر، اور حضور پاک کے پاس امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ شہزادے سے کھیل رہے تھے۔ میں کسی کام سے باہر گئی، کچھ دیر بعد لوٹتی ہوں تو دیکھتی کیا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادے امام حسین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، اور زار و خطا حضور پاک رو رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھے تو ام فضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اس رونے کی وجہ کیا ہے، ان آنسوؤں کے بہنے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے ام فضل، ابھی میری بارگاہ میں جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کیا آپ اس شہزادے سے بڑی محبت فرماتے ہیں؟ حضور پاک فرماتے ہیں، اس ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں اس شہزادے سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس خبر کے ساتھ کہ آپ کے اس شہزادے امام حسین کو آپ کی امت شہید کرنے کی۔ حضور پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل، میری امت میرے اس شہزادے کو شہید کرے گی؟ اور حضور پاک کے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کیا،
اگر آپ حکم دیں تو اس مقام کی مٹی آپ کو لا کر دے دوں جہاں پر آپ کے شہزادے شہید ہوں گے۔ حضور پاک نے کہا ہاں جبرائیل مجھے اس مقام کی مٹی لا کر بتاؤ، تو حضرت جبرائیل نے ایک مٹھی میں لال مٹی لا کر دی اور فرمایا کہ یہ جو مٹی ہے یہ ارض کرب و بلا کی مٹی ہے، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ برادران عزیز وہ مٹی بھی لا کر حضور پاک کو دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو روا کر رہے ہیں اور اپنے شہزادے کو چوم رہے ہیں اور آپ کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سنت ہے نا غم حسین میں رونے کی، یہ سنت رسول پاک، یہ سنت رسول پاک کی سنت ہے۔ اور آج جو لوگ سنتوں کی بات کرتے ہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سنتوں کا پابند ہونا چاہیے، تو جیسے دیگر اعمال کی سنتیں ہیں ویسے ہمیں حسین میں آنسو بہانا بھی سنت ہے۔ اسی لیے تو دادا پیر قبلہ نے فرمایا خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ تو ہمارا غم حسین میں آنسو بہانا یہ حضور پاک کی سنت میں ہے، حضور پاک کی پیروی میں ہے، حضور پاک کی اتباع میں ہے، حضور پاک کی اطاعت میں ہے، حضور پاک کی محبت میں ہے۔ اور ہم غلام آنسو بہا کر حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس غم میں آپ تنہا نہیں ہے، یہ غلام بھی آپ کے ساتھ شامل ہے۔ برادران عزیز لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ یہ رونا کہاں سے؟ یہ رونا بارگاہ رسالت سے ہم کو ملا ہے، یہ آنسوؤں کا بہانہ ہمیں حضور پاک کی بارگاہ سے ملا ہے، یہ محبت حسین ہمیں حضور پاک کی بارگاہ سے ملی ہے۔ برادران عزیز ایک اور روایت مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مولا علی یوں بیان کرتے ہیں کہ جب مولا علی مشکل کشا صفین کے لیے جا رہے تھے، جنگ صفین کے معرکے کے لیے جب مولا علی مشکل کشا جا رہے تھے تو نہر فرات کے کنارے پر آپ رک گئے اور آواز دی اصبر یا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر، اے ابو عبداللہ صبر کرو۔ تین مرتبہ مولا علی نے آواز دی اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر۔ لوگوں نے پوچھا یا علی کیا بات ہے، امام حسین بھی ساتھ ہے۔ اس پر مولا علی نے کہا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر میرے شہزادے امام حسین شہید ہوئے، یہ نینوا کا مقام، یہ فرات کا کنارہ وہی ہے جس کی خبر حضور پاک نے مجھے دی۔ یہ سنو میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں کہ ایک دن میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک امام حسین کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس رونے کی وجہ کیا ہے، یہ آنسوؤں کے بہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ شہزادہ حسین نینوا کے فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا، اور یہ مٹی ہے جو جبرائیل نے لا کر مجھے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا۔ مولانا علی بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ آنسوؤں کی وجہ، یہ رونے کی وجہ، اور مولانا علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک اپنے آپ کو روکنا چاہتے تھے لیکن آپ کے آنسو بہنا رک نہیں پاتے تھے۔ یہ حضور پاک کی سنت ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز ہے۔ اگر یہ غم کسی کو حاصل ہو جائے، یہ سنت پر کوئی پابند ہو جائے تو پھر اللہ اس کی زندگیوں سے ہر غم کو مٹا دیتا ہے، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ غم حسین ہے۔ برادران عزیز تو ایسے ہم کو بہت سے حدیث ملیں گے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا ذکر کیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو روا رہے۔ ایک دو نہیں کئی روایات ملیں گے
الگ الگ ملیں گے، الگ الگ موقع ہوں گے۔ بی بی ام سلمہ روایت فرماتی ہے، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، مولانا علی مشکل کشا روایت فرماتے ہیں، بی بی ام فضل رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے۔ ایسی روایتیں آپ کو بہت ملیں گی کتاب، لیکن وہ احساس تو ہو، وہ تڑپ تو ہو کہ جو حضور پاک نے محسوس کیا آپ کے غلام بھی اس کو محسوس کریں۔ جو سنت رسول پاک ہے اس سنت کو آپ کے غلام بھی پورا کرے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں غم حسین بنانے والوں میں پیدا کیا۔ دوسری بات کہ یہ محبت کی اتنی اہمیت کیوں؟ مومن کے ساتھ اس محبت کا اتنا گہرا رشتہ کیوں ہے؟ ایک تو ہم نے حضور پاک کی اس عملی تصویر کو اور درس کو سن لیا، اور ایک غلام کو یہ بات لازم ہے کہ جس سے ہمارے آقا محبت کرے ہم بھی محبت کریں، جس کے تعلق حضور پاک سے جتنا گہرا حضور پاک کے امتی کے تعلق بھی ان سے اتنا ہی گہرا ہو۔ اب ایمان اور اہل بیت اطہار کی محبت کا جو تعلق ہے، یہ حدیث پاک ہم نے بارہا سنی ہے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک جماعت کے پاس سے میں گزرا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بات چیت چل رہی تھی۔ حضرت عباس ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنی بات چیت کو، گفتگو کو روک دیا اور ایسے آپ کے ساتھ سلوک کیا جیسے کوئی غیر محفل میں آ جائے۔ ایک پرسنل محفل میں اگر کوئی غیر آ جاتا ہے تو جیسے باتوں کو روک لیا جاتا ہے، نگاہوں سے نگاہوں کے اشارے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ آپ اس محفل میں وانٹڈ نہیں تھے، آپ اس محفل میں آپ کا استقبال نہیں ہے، آپ اس محفل میں کیوں آئے ہیں، غیروں کی طرح آپ سے سلوک کیا گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں فوراً اس محفل سے نکل گیا، میرے دل پر بڑا تکلیف اور رنج پہنچی، بہت زیادہ مجھے تکلیف پہنچی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو میرے رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں اور میں حضور پاک کا چچا ہوں، میں ان کے پاس آتا ہوں تو نہ استقبال کرتے ہیں بلکہ غیروں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ یہ بات آپ نے حضور پاک کو سنی، آپ نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آج بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ لوگوں نے میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کیا، نازیبا معاملہ کیا۔ حضور پاک کے چہرے پر غصے کے آثار۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور پاک کو سنایا تو حضور پاک کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے، اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم للہ ولقرابته۔ حضور پاک نے فرمایا کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوتا، کوئی شخص اپنے دل میں ایمان کی کیفیت اس وقت تک محسوس نہیں کرے گا جب تک تم اہل بیت کو میری خاطر اور اللہ کی خاطر محبت نہ کرے۔ برادران عزیز، احادیث میں یہ الفاظ واضح ہیں، حضور پاک نے فرما دیا کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا، اور اس محبت کی وجہ حضور پاک کی نسبت ہے، اس محبت کی وجہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس دل میں محبت اہل بیت نہ ہوگی اس دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا۔ اب سوچئے کہ اگر ایمان نہ ہو، ایمان کا حصول نہ ہو تو پھر عبادت کس کام کی ہوگی، خیرات کس کام کی ہوگی، صدقات کس کام کے ہوں گے، ہمارے نیک اعمال کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ بغیر ایمان کے قبول نہیں۔ برادران عزیز، اسی لیے حضور پاک نے بارہا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے دوران بھی وہاں پر جو خطبہ آپ نے عنایت فرمایا، وہاں بھی حضور پاک نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، اے لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان میں دو وزنی، بھاری، قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ما ان اخذتم لن تضل ابدا، اگر ان دو چیزوں کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی اللہ کی راہ سے نہیں ہٹیں گے، ہمیشہ صراط المستقیم پر چلتے رہیں گے۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر تم ان دو چیزوں کو تھام لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز فرمائی اہل بیتی عطرتی، میری اہل بیت میری عطرت ہے۔ ان دو چیزوں کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں، کبھی نہیں بھٹکو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اللہ کا فضل ہمیشہ تم کو حاصل ہوگا، اللہ کا کرم تم کو حاصل ہوگا اگر تم قرآن کو پکڑ لو اور اہل بیت اطہار کو پکڑ لو۔ میرا دران عزیز، حضور پاک نے واضح فرمایا کہ یہ دو چیزیں کبھی جدا نہیں ہوگی، نہیں یتفرق حتی یردا علی الحوض۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر حضور پاک کے پاس حاضر ہو جائے۔ یہ دو ساتھی ہیں، اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم کامرانی چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر ہم حضور پاک کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگر ہم صراط المستقیم چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ بات ضروری ہے، ہمارے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں ہمارے دامن اہل بیت ہو۔ جب یہ دو ہاتھ ان دو چیزوں سے ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں، کبھی بھٹکیں گے نہیں، ہمیشہ سیدھی راہ پر رہیں گے۔ میرا گرامی عزیز، آج دیکھ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، قرآن بھی ہم سے چھوٹ رہا ہے، محبت اہل بیت بھی ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل قرآن سے بھی دور ہو گئی، ذکر حسین سے بھی دور ہو گئی، محبت اہل بیت سے بھی دور ہو گئی، اور قرآن پر عمل کرنے سے بھی دور ہو گئی۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں بے راہ روی کا شکار ہے، بے حیائی کا شکار ہے، تفرقے کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے۔ ہر خرابی آج ہمارے اندر پیوست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی کامیابی کے ذریعے کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے ہدایت کے ذریعے کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اللہ کے فضل کے ذریعے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا فضل ملتا ہے تو حضور پاک کے صدقے میں ملتا ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے تو قرآن کو پکڑنے سے ملتا ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے تو محبت اہل بیت سے ملتا ہے۔ اور ہمارے بچے آج اس سے دور ہو گئے، واقف ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنے زیادہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں جو ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ برادران عزیز، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ حضور پاک فرماتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت 3 چیزوں پر کرو۔ 3 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن پر تمہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، سب سے پہلے جو بیس ہے آپ کے بچوں کا، ان 3 چیزوں پر بننا چاہیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، پہلی چیز حضور پاک نے فرمائی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کو۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو حضور پاک کی محبت سکھائیں۔ اس کے بعد فرمایا حب اہل بیت ہی، حضور پاک کی اہل بیت اطہار کی محبت دو۔ اور تیسری چیز فرمائی تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم دو۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں، کس پر ہم زیادہ زور دے رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے۔ اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہیں، ان کو صحیح راہ پر رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے نبی پاک کی محبت سکھائیے، رسول پاک کی محبت سکھائیے، اس کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت سکھائیے، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دیجیے۔ دیکھیے یہ بچہ کبھی بھٹکے گا نہیں، ہمیشہ صحیح راہ پر رہے گا۔
برادران عزیز، تو انشاءاللہ ذکر اہل بیت اور ان کے یاد کے لیے درگاہ شریف قادری چمن میں 5 تاریخ سے یعنی 5 محرم الحرام سے یہاں پر بعد نماز مغرب ہر روز 5 سے لے کر 9 تاریخ تک بعد نماز مغرب ذکر اہل بیت کے لیے وعظ ہوگا، محفل ہوگی۔ آپ سب سے خواہش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں، اپنے بچوں کو بھی تشریف لے کر آئیں۔ یہاں پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا، وہ واقعات سنائے جائیں گے جو حضور پاک کا سنت ہے، حضور پاک کا طریقہ ہے، اور پھر شہادت کیسے ہوئی، سارا معاملہ انشاءاللہ سامنے پیش ہوگا۔ اور ساتھ میں تناول تبرک کا بھی اہتمام رہے گا، کھانا بھی یہاں پر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو ضرور بضرور آپ لوگ تشریف لائیے۔ 5 محرم الحرام سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اور دوسری اہم ایک جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ 4 جولائی کو انشاءاللہ 4 جولائی کو درگاہ شریف قادری چمن میں دین است حسین کانفرنس منعقد ہوگا، جو انشاءاللہ 4 جولائی کو ہوگا، یعنی جمعے کے دن بعد نماز مغرب لنگر حسین ہوگا۔ اس کے بعد نماز عشاء انشاءاللہ دین است حسین کانفرنس جو ہر سال ہوتا ہے، 14 سال سے الحمدللہ چل رہا ہے، یہ کانفرنس منعقد ہوگا۔ آپ سب ضرور بضرور اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ یہ بہت ہی خاص ایک معاملہ اور کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر ذکر اہل بیت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، منقبت ہوتی ہے، ایک خاص منظر ہوتا ہے۔ ضرور بضرور اس میں بھی شامل ہوں، شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔